ایسے شخص کو پریشان کرتے ہو کہ جس نے فوراً ہی میری دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اور اسلام میں بہت سی خوبیاں اور بہت سے احسانات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، یہاں تک کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سب کا بدلہ ادا کر دیا۔ جن جن لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے، میرے اوپر مال خرچ کیا، میرے اوپر جان قربان کی، جو کچھ میرے اوپر انہوں نے خرچ کیا، میں نے سب کا بدلہ دنیا کے اندر ہی ادا کر دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق ایسے ہیں، ان کا بدلہ میں دنیا میں ادا کر نہ سکا، لیکن اللہ اس کا بدلہ ادا کریں گے قیامت کے دن۔ حقیقت یہی ہے کہ جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات ہیں، اس سے بڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ لیکن فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ ابو بکر صدیق اتنا بڑی عظمت اور شان والے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابو بکر کا احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا، اللہ قیامت کے دن اس کے احسان کا بدلہ ادا کریں گے اور اپنی شان کے مطابق ادا کریں گے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جس کو بھی دعوت دی، تھوڑا سا وہ ہچکچایا یا اس نے انکار کیا یا پھر خاموش رہا، لیکن ابو بکر صدیق ایسے ہیں، جب میں نے ان کو دعوت دی نہ وہ تردد میں پڑے، نہ خاموش ہوئے، نہ انکار کیا، یہاں تک کہ میری دعوت پر اسی محفل میں اسی وقت اللہ پر ایمان لے آئے اور مجھ پر ایمان لے آئے۔ یہ اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ صدیق اکبر سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے۔ اب دیکھیں کہ دوست بھی بڑے مزیدار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دوست ہیں، ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، کیسی مبارک دوستی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ میرے والد محترم گھر سے باہر تشریف لے گئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور یہ بات کہی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آج کل تم اس قوم میں نظر بھی نہیں آ رہے، محفلوں میں نظر نہیں آتے، آخر کیا وجہ ہے؟ اور قوم کا جو شکوہ ہے وہ کہاں تک سچ ہے؟ کیا ان کے آباء و اجداد کو آپ غلط کہتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ اب یہ دعوت سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دی، اور یہ سب سے پہلی دعوت ہے جو اللہ کے رسول صدیق اکبر کو دے رہے ہیں۔ تو جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ وجہ پوچھی اور نہ تردد کیا، نہ شک میں پڑے اور نہ کوئی بحث کی۔ جو ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت مکمل کی تو فوراً ہی ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ کی ذات پر ایمان لایا ہوں، آپ پر بھی ایمان لایا ہوں، اور میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو اس لیے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر کا تھوڑا واقعہ آیا، کچھ یعنی باہمی تھوڑی کلام ہو گئی، تھوڑی بات بڑھ گئی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ایسے شخص کو پریشان کرتے ہو کہ جس نے فوراً ہی میری دعوت پر اسلام قبول کیا؟ جب میں نے تم کو دعوت دی، بعض نے مجھے جھٹلایا، بعض تردد میں پڑے، بعض شک میں پڑے اور بعض خاموش رہے۔ ابو بکر واحد مسلمان ہیں جو سب سے پہلے میری دعوت پر مسلمان ہوئے اور مجھ سے کوئی دلیل بھی نہیں مانگی۔ تو یہ سب سے بڑا اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جس طرح تو دنیا میں میرا ساتھی ہے، حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ میرے پیارے یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بیان فرمائے۔